اس کی زندگی ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، صبح 5-6 بجے سونا، رات کے اندھیرے میں اٹھنا، کوئی گاہک تلاش کر کے بنگلے پر لانا، گاہکوں کی خدمت کرنا، انہیں مال کی خصوصیات بتانا، صبح واپس چھوڑ کر دوبارہ سو جانا۔ وہ ہمیشہ خدا سے شکوہ کرتا رہتا، یا خدا، اس زندگی سے اچھا تھا کہ تو مجھے لڑکی ہی بنا دیتا، کم از کم اس بنگلے میں تو عزت ہوتی میری۔ اور یہ سچ تھا، وہ بدقسمت تھا جو ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں لڑکے کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہاں صرف پیشہ ور لڑکیاں تھیں جو امیر گھروں کے گاہکوں کے لیے مخصوص تھیں۔ ایسا ہی ایک امیر زادہ فرزانہ پر عاشق ہوا۔ خوب کیش کیا گیا فرزانہ کے حسن کو، مگر جاتے جاتے امیر زادہ تمام تر احتیاط کے باوجود ایک عدد تحفہ بادشاہ کی صورت میں دے گیا۔ نام کے برعکس بادشاہ کا کام غلاموں جیسا تھا۔ اس کی پیدائش کے 1 سال بعد فرزانہ نے بنگلے کی مالکن سے کہا، آنٹی، اسے پھینک دیتے ہیں کہیں، کام خراب کر دے گا یہ، اسے سنبھالوں یا کام پر توجہ دوں؟ لیکن بنگلے کی مالکن روبینہ چالاک عورت تھی۔ اپنے پیسے کے زور پر اس نے فرزانہ اور اس جیسی 8-10 لڑکیوں کو بازار حسن سے خرید کر اس بنگلے میں رکھا ہوا تھا جہاں یہ کاروبار چل رہا تھا۔ میں نے ان لڑکیوں کو آداب سکھائے تھے، روایتی ناز نخرے سے ہٹ کر انہیں ہائی سوسائٹی میں رہنے کے رنگ ڈھنگ بتائے تھے۔ اپر کلاس کے لوگ جو سکون اور پرائیویسی چاہتے تھے، ان کے لیے یہ ٹھکانہ بہترین تھا۔ ایک رات میں لاکھوں لٹا کر بھی یہ گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ رہی بات اس دھندے کے غیر قانونی ہونے کی، تو قانون ان پیسے والوں کی جیب میں ہی ہوتا ہے، کیا قانونی کیا غیر قانونی۔ نہیں فرزانہ، اسے ہم سنبھال لیں گے، بچہ بڑا ہو کر سارے کام سنبھالے گا۔ ہماری عمر نکلی جا رہی ہے، کسٹمر سے ڈیل کرنا اب ہمارے لیے مشکل ہے، یہ سارے کام بادشاہ کرے گا۔ 1 سال کے بچے کے مستقبل کا فیصلہ آنٹی روبینہ نے کر دیا تھا۔ بادشاہ کو 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اسکول کے رجسٹر میں بھی ولدیت کے خانے میں آنٹی روبینہ کے مرحوم شوہر کا نام لکھا گیا۔ یہ شہر کا بہترین اسکول تھا، ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ اور اپنے شعبے کے متعلق معلومات بھی ملتی رہیں۔ وہ پڑھنے میں بہت تیز تھا، اب وہ ماسٹرز کر چکا تھا اور کہیں جاب کرنا چاہتا تھا۔ مگر ایک دن روبینہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ، تمہیں جاب کی ضرورت نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم کام سنبھال لو۔ امیر لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، ان سے تم بھی واقف ہو جاؤ۔ ہوٹلوں میں جاؤ، دوست بناؤ، لیکن اپر کلاس سے نیچے کا کوئی دوست کبھی نہ بنانا۔ یہ مڈل اور غریب ہمیشہ عزت کے چکر میں ہوتے ہیں۔ پوری بات سننے کے بعد بادشاہ نے جواب دیا، آنٹی، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، یہ حرام کی کمائی کھانا میرے بس سے باہر ہے، میں محنت کر کے اپنی کھاؤں گا۔ اس کا جواب سن کر آنٹی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ گھوما اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ بادشاہ کا گال سرخ کر گیا۔ تم بھی اس حرام کی کمائی سے جوان ہوئے ہو، اور تمہارے منہ سے یہ حرام حلال والی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ بادشاہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہاں پیدا ہونا میری مرضی نہیں تھی، مگر اب میں جو کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ لے جا اپنا سامان اور نکل جا یہاں سے، تجھے تعلیم دلوانا ہمارا قصور تھا، اور یہ پکڑ پیسے۔ اس نے 1000 کے کئی نوٹ اس کی طرف پھینکے۔ جب پیسوں کی ضرورت ہو یہاں آ جانا، اور جب دنیا تجھے دھتکار دے تب ہمارے قدموں پہ گر کر معافی مانگ لینا، انتظار کریں گے تیرا۔ جوان خون تھا بادشاہ کا، زمانے کی تلخیوں سے کب واقف تھا وہ۔ اس نے پیسے اٹھائے، سامان سمیٹا اور نکل گیا۔ پولیس اسٹیشن میں صبح 10 بجے انسپکٹر اسد کسی سوچ میں گم تھا، جبکہ پاس کی کرسی پر فاروق خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک کیس کے سلسلے میں ان کی آپس میں بحث ہو رہی تھی جو کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ انسپکٹر اسد روایتی پولیس والوں کے برعکس تھا، وہ ہر کیس کی پوری ذمہ داری سے تفتیش کرتا تھا۔ وہ ذہین اور ایماندار شخص تھا، اچھے سلوک کی وجہ سے نچلا عملہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ یہ ملازمت اس کا شوق تھا، ورنہ وہ شہر کے مشہور بزنس مین کا بیٹا تھا جس کا کاروبار پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا۔ اسد کا بڑا بھائی امریکہ میں جاب کرتا تھا۔ کمرے میں چھائے اس سکوت کو میسج ٹون نے توڑا۔ اسد نے بیزاری سے سیل فون اٹھایا اور بولا، یار فاروق، یہ سم کمپنی والے ساری آفرز کی تفصیلات مجھے کیوں بھیجتے ہیں؟ پتہ نہیں سر، میرے پاس بھی روزانہ 20 میسیجز آتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اسد کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ میسیج کمپنی والوں کا نہیں تھا۔ اس نے بلند آواز میں میسیج پڑھا، انسپکٹر اسد، ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 2 کلومیٹر دور
ریل کی پٹری پر ٹائم بم فکس ہے، ٹھیک 20 منٹ کے بعد وہاں سے ٹرین گزرے گی اور اسی وقت بم پھٹ جائے گا۔ اگر لوگوں کی جانیں بچانا چاہتے ہو تو ٹرین روک لو یا پھر بم نکارہ کروا دو، یاد رکھو صرف 20 منٹ۔ اچھا مذاق ہے، فاروق ہنسا۔ یہ مذاق نہیں، میسج کا نمبر شو نہیں ہو رہا، کسی ویب سائٹ کا نام آ رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے پوچھا۔ تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ ہے۔ گاڑی نکالو۔ اسد تیزی سے اٹھا۔ ہمیں ٹرین رکوانی ہے کسی بھی طرح۔ وہ یکدم کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی کی چابی نکال کر اسے دی۔ فاروق بھاگتا ہوا باہر نکلا اور گاڑی نکال کر گیٹ پر لے آیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ راستے میں اسد نے بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کو کال کی اور انہیں جلد سے جلد ریلوے اسٹیشن پہنچنے کا کہا۔ ٹھیک 12 منٹ بعد وہ ریلوے اسٹیشن پر تھے جہاں ایک شخص کرسی کے سرے سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ فاروق نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ خیریت سر جی؟ نہیں۔ ٹرین کس وقت آئے گی؟ 8 سے 10 منٹ تک۔ اسے ہر صورت روکنا ہے۔ ناممکن، وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس سے رابطہ کیا جا سکے، اور نہ ہی راستے میں کہیں اور کوئی اسٹیشن ہے۔ کسی بھی طرح اسے روکنا ہے، راستے میں بم لگا ہوا ہے، اسد نے زور دے کر کہا۔ سامنے موجود شخص چونک اٹھا۔ ہاں یاد آیا، میرے کزن کو آ جانا تھا، اگر وہ اس ٹرین میں ہے تو رکوا سکتے ہیں۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ دوسری کوشش میں کزن سے رابطہ ہو گیا۔ اگلے چند منٹ میں ٹرین ہنگامی طور پر روک لی گئی تھی۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ بھی پہنچ چکا تھا، مگر اتنے وقت میں 20 منٹ پورے ہو چکے تھے اور پہلا دھماکہ بم بلاسٹ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے غلط فہمی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بادشاہ نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ پرجوش تھا اور جلد نوکری ڈھونڈ کر آنٹی روبینہ کو کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ فلیٹ کرائے پر لے کر اس نے دوسرے دن ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر اتنی آسانی سے نوکری ملتی ہوتی تو آدھی عوام بے روزگاری کا رونا کیوں روتی۔ اگلے چند ماہ اس نے کئی دفتروں کے دھکے کھائے، ہر جگہ سفارش یا خاندان کا حوالہ، جو کہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں تھیں۔ پیسے تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک وقت کا کھانا کھا کر فلیٹ کے مالک کی باتیں سن کر اسے اپنا بنگلہ یاد آنے لگا تھا۔ وہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، مگر اس کی غیرت نے واپس جانا گوارا نہ کیا، اور پھر ایک شام اسے فلیٹ سے نکال دیا گیا۔ 2 دن سامنے والے پارک میں سونے کے بعد سردی کی وجہ سے بخار چڑھ گیا۔ سرکاری ہسپتال میں 1 روپے کی پرچی لے کر چیک اپ کروایا اور واپس روبینہ کے پاس جانے کا سوچنے لگا۔ پاس ہی 2 دن پرانا اخبار پڑا تھا۔ اس نے اٹھا کر جابز کے اشتہارات دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کی نظر سب سے نیچے موجود اشتہار پر پڑی۔ یہ ڈرائیور کی نوکری کا اشتہار تھا۔ شرائط وغیرہ پڑھ کر اس نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے چند ماہ میں یہ پہلا موقع تھا جو اس نے ڈرائیور جیسی نوکری کے لیے سوچا تھا، ورنہ وہ تو خواب میں خود کو کسی بڑے محکمے کا افسر ہی دیکھتا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیکھی تھی اور ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا۔ دوسرے دن وہ دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ یہ بس اڈے کے پاس ہی ایک تیسرے درجے کا ہوٹل تھا جس کے مالک سے اس نے اشتہار میں دیے گئے شخص کے بارے میں پوچھا۔ اشفاق صاحب کہاں ملیں گے؟ کیا کام ہے؟ اس نے آنکھوں کے ذریعے بادشاہ کا ایکس رے کیا۔ اشتہار دیکھا تھا ڈرائیور کی نوکری کے لیے۔ اچھا بیٹھو، میں ہی اشفاق ہوں۔ اس نے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ اور اپنے متعلق کہاں سے ہو؟ اس سے پہلے کہیں نوکری کی ہے یا نہیں؟ ایک ہی سانس میں اشفاق نے کئی سوالات پوچھ لیے اور پاس کھڑے چھوٹے کو چائے کا بھی کہہ دیا۔ بادشاہ نام ہے میرا، اسی شہر سے ہوں اور کوئی تجربہ نہیں۔ اس نے بیگ سے ڈرائیونگ لائسنس نکال کر دیا۔ اسے دیکھنے کے بعد اشفاق کے منہ سے بلند آواز میں نکلا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ اچھا تو بادشاہ سلامت، میں بھی کچھ بتا دوں؟ میں نے ایک ویگن خریدی ہے جو میں اڈے پر لگانا چاہتا ہوں۔ اس کی ڈرائیونگ کے لیے ویسے تو کسی ماہر بندے کی ضرورت ہے، مگر میں تمہیں بھی نوکری دے سکتا ہوں۔ 1 ماہ تک آزما لوں گا، اگر کام کر سکے تو تنخواہ باقاعدہ نہیں، بس 1 دن میں جتنے پھیرے تم نے یہاں سے صادقہ باد کے لگا لیے
اس حساب سے تمہارا کمیشن بن جائے گا۔ اس نے مزید تفصیل بتائی۔ کام مشکل تھا مگر بادشاہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس نے یہیں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے چند ماہ میں روٹین بن گئی۔ وہ سارا دن شہر سے صادق آباد اور صادق آباد سے سواریاں لے کر واپس شہر آتا۔ شام ہوتے ہی ہوٹل میں بیٹھ جاتا۔ یہاں طرح طرح کے لوگ تھے، نچلے درجے کے جرائم پیشہ، بسوں کے ڈرائیور، کنڈکٹر اور انہی بسوں میں کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے چھوٹے موٹے جو عمر میں واقعی چھوٹے تھے، لیکن ان کی باتیں سن کر بادشاہ حیران رہ جاتا۔ وقت گزر رہا تھا اور ان سب کی صحبت بادشاہ پر اثر دکھا رہی تھی۔ ٹائم بم کب اور کس نے ٹرین کی پٹری پر فکس کیا تھا یہ معلوم نہ ہو سکا۔ اسد دن رات اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ اس دن اگر وہ اس میسج کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تو یقیناً کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی۔ اس کے دماغ میں دو سوال گردش کر رہے تھے۔ نمبر 1، ٹائم بم فکس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 2، اسے ہی کیوں اطلاع دی گئی؟ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے کام شروع کر دیا۔ اس کی چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے وہ ویب سائٹ ٹریس کی جس کے ذریعے اس کے نمبر پر میسج آیا تھا۔ یہ عام سی ویب سائٹ تھی جو اپنے یوزر کو کسی بھی نمبر پر مفت میسج کرنے کی سہولت دیتی تھی۔ یہاں لاگ ان ہونے کے لیے ای میل کی ضرورت تھی، نہ ہی موبائل نمبر کی، بس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری تھا۔ اس معاملے میں اسد نے سائبر کرائم یونٹ کی مدد حاصل کی اور اگلے چند دنوں میں ہی اس نے وہ نیٹ کیفے ڈھونڈ لیا جہاں سے انٹرنیٹ استعمال کر کے اسے میسج کیا گیا تھا۔ اس وقت کیفے کا مالک اس کے سامنے بیٹھا تھا جو پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے؟ اسد نے سوالات کا آغاز کیا۔ جی ہوتا ہے، ہم وقت کے حساب سے پیسے لیتے ہیں تو اندراج بھی کرنا پڑتا ہے۔ اوکے، مجھے آج سے 4 دن پہلے صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تفصیل درکار ہے۔ مالک نے اسبات میں سر ہلایا اور کمپیوٹر پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ جی، اس وقت 2 افراد ہمارا انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے۔ ایک میرا بھائی تھا چھوٹا، جو کہ آن لائن کچھ پیسے کمانے والی ویب سائٹ چلاتا ہے۔ دوسرا شخص کوئی شاہد خان تھا۔ اس کی کوئی اور تفصیل؟ کچھ خاص نہیں، بس نام ہی لکھا ہے، اور یہ شخص پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ریکارڈ میں کہیں نام نہیں۔ اسد کو مایوسی ہوئی۔ اس نے شاہد خان کے حلیے کے متعلق پوچھا مگر وہ کچھ خاص نہ بتا سکا۔ واپس پولیس اسٹیشن پہنچ کر وہ بیٹھا ہی تھا کہ فاروق آ گیا۔ سر جی، آپ تو مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار دکھائی دیا۔ کیوں؟ آپ نے ٹرین کو جس طرح بم سے بچایا ہے اس کارنامے کی تفصیل اخبار میں لگی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اخبار دکھایا۔ اسد کو حیرت ہوئی، پر یار میڈیا تک بات کیسے پہنچی؟ یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں سر جی۔ نہیں، جتنی تفصیل یہاں لکھی گئی ہے اتنی تو کسی صورت نہیں معلوم ہو سکتی۔ اور مجھ تک ٹائم بم والی اطلاع میسج کے ذریعے پہنچی تھی، اس بات کا صرف تمہیں پتا تھا یا پھر مجھے؟ ظاہر ہے ہم دونوں میں سے تو کوئی اخبار کے نمائندے تک نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے یہ خبر میسج بھیجنے والے نے اخبار تک پہنچائی ہے۔ ذرا نمبر ملاؤ اخبار والوں کا۔ فاروق نے سر ہلاتے ہوئے اخبار پر دیا گیا رابطہ نمبر ملایا۔ اگلے 15 منٹ میں تصدیق ہو گئی، یہ پوری خبر اسی ویب سائٹ سے ایڈیٹر کے نمبر پر میسج کے ذریعے بھیجی گئی تھی جس سے اسد کو میسج ملا تھا۔ اس نے ٹائم بم فکس کیا اور 20 منٹ پہلے مجھے اطلاع بھیجی، پھر پوری بات کی تفصیل اخبار کو بھیج دی۔ مطلب وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خبر لوگوں میں پھیلے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے سر۔ کیا؟ خوف پھیلانا، اور واقعی خوف پھیل رہا تھا۔ زندگی خوشگوار ہو گئی تھی۔ وقار حسن کی نامکمل زندگی کو شہلا نے مکمل کر دیا۔ کب سے وہ تنہا گھوم رہا تھا۔ باپ کے بعد ماں نے کبھی اس کی کمی محسوس نہ ہونے دی، مگر ماں کے بعد والدین کی کمی کوئی پوری نہ کر سکا۔ شہلا اس کے ماموں کی بیٹی تھی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ جب کبھی وقار دوسرے شہر جاتا اس کا زیادہ وقت شہلا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ان کی پسندیدگی کسی سے پوشیدہ نہ تھی اور نہ ہی کسی کو اس پر اعتراض تھا، لیکن ماموں اور ممانی کی خواہش تھی کہ وقار پہلے کچھ بن جائے، اور وقار نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ یہ اس کا بچپن کا شوق تھا جو پورا ہوا۔ جس دن اسے پہلی تنخواہ ملی اسی دن ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وقار کے آنسو کئی دن تک نہ رکے، لیکن زندگی زیادہ دیر تک کسی کو خوش رکھ سکتی ہے نہ دکھی۔
2 ماہ بعد وقار اور شہلا کی شادی ہو گئی۔ زندگی میں رنگ آ گیا۔ شادی کے 5 ماہ بعد وقار کو پولیس کے اسپیشل یونٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اسے شہلا سے 3 ماہ کے لیے دور ہونا پڑا۔ شہلا عام بیویوں کے برعکس اپنے شوہر کی خوشی میں خوش تھی، اس لیے اس نے اعتراض نہ کیا۔ ٹریننگ سے واپس آنے کے 2 ماہ بعد ہی ان کے خوشیاں بھرے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ کچھ دنوں سے وقار کو مسلسل بخار تھا۔ اس نے چیک اپ کروایا اور باقاعدگی سے میڈیسن استعمال کی، مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ اب صبح جب وہ اٹھا اس کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ وقار پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ کروائے۔ اس دن جب وہ ٹیسٹ کا رزلٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو رپورٹس پڑھ کر ڈاکٹر شہریار کے چہرے پر پریشانی کی جھلک دکھائی دی۔ وقار، تمہارے ساتھ کوئی اور آیا ہے؟ نہیں، میری بیوی تو گھر پر ہی ہے۔ میں نے اسے ان رپورٹس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے ہی بتا دیں۔ پولیس والا ہوں، برداشت کرنے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ وقار، تمہیں کینسر ہے، لاسٹ سٹیج، بہت کم وقت ہے تمہارے پاس۔ اس نے دھماکہ کیا۔ میں حیران ہوں، تمہیں اب تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ وقار کو لگا کہ کمرے کی چھت اس پر آن گری ہے۔ کتنے دن ہیں میرے پاس؟ 3 سے 4 ماہ۔ مستقل علاج کراؤ تو کچھ مزید بڑھا سکتے ہیں 8 ماہ تک۔ اسی لمحے شہلا کی صورت اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو کبھی کچھ ایسی غلط چیزیں استعمال نہیں کی، نہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بیماری لگی ہے کبھی۔ یہی باتیں مجھے حیران کر رہی ہیں۔ خدا کی مرضی، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر شہریار نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وقار نے رپورٹس لیں اور گھر چلا آیا۔ اس نے شہلا سے یہ خبر چھپانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ 3 دن مسلسل اس کے سوالات سے تنگ آ کر آخر ایک رات اس نے شہلا کو بتا دیا۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ ہم باہر چلے جاتے ہیں کسی اور ملک وقار، وہاں علاج ہو جائے گا کینسر کا۔ کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، تم سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اگلے چند روز میں انہوں نے یورپ کے کئی ممالک میں کینسر کے علاج سے متعلق تفصیلات اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ انہیں کم سے کم 5 کروڑ روپے کی ضرورت تھی اور اتنی بڑی رقم اکٹھی کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ وقار اب باقاعدگی سے مسجد جاتا اور اللہ سے دعائیں مانگتا۔ اس کی فیلڈ ایسی تھی کہ ہر لمحہ موت سے سامنا ہوتا، مگر اب اسے اپنے مرنے کا وقت پتہ تھا اور وہ شہلا کو تنہا چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن بھی جب وہ فجر کے وقت مسجد خالی ہو جانے کے بعد سجدے میں گر کر اللہ سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ مسجد کے امام صاحب تھے اور علاقے کی مشہور شخصیت بھی۔ پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی اکثر جاتے رہتے تھے، لیکن بے انتہا سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ وقار ان کے نرم لہجے کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا اور انہیں سب بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ مسکرائے اور بولے، مرنا تو سب کو ہے، پولیس والے ہو اور اس بیماری سے مر جاؤ گے تو کیا ہوا؟ ہر لمحہ گولیوں کا سامنا کرتے ہو، کوئی گولی کسی وقت بھی مار سکتی ہے، مگر کینسر کی موت اور اس گولی کی موت میں ایک فرق ضرور ہوگا۔ وقار نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ گولی کی موت سے تم شہید ہوگے، مدتوں یاد رکھے جاؤ گے، لیکن کینسر کی موت سے نہیں۔ اس لیے اپنے بچ جانے والے 3-4 ماہ میں کچھ ایسا کرو کہ لوگ ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں، کچھ خاص، بہت خاص۔ تمہاری بیوی باہر نکلے تو لوگ اسے کہیں، وہ ہے وقار حسن کی بیوہ جس نے فلاں کام کیا تھا، اور ایسا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ان کی باتیں وقار کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ وقار کو لے کر مسجد کے سامنے بنے مدرسے میں چلے گئے۔ یہاں ایک کمرے میں 3 بچے بیٹھے تھے۔ ان تینوں کی عمر 10-12 سال تھی۔ یہ بھی مریض ہیں تمہاری طرح، ان کے پاس بھی 6-7 ماہ کا عرصہ ہے۔ تمہارے علاج کے لیے 5 کروڑ کی ضرورت ہے، ان کے علاج کے لیے 7 سے 8 کروڑ۔ میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں لیکن پورے نہیں ہو رہے۔ ان بچوں نے اس زندگی میں ابھی کچھ نہیں دیکھا، لیکن یہ اپنی بیماری سے لا علم ہیں تو یہ پریشان بھی نہیں۔ اس لیے اگلے چند ماہ کینسر کو بھول جاؤ، صرف کچھ کر دکھانے پر توجہ دو۔ وقار وہاں سے چلا تو اس کے دل میں جذبہ ابھر چکا تھا، کچھ کر دکھانے کا۔ بادشاہ کو زندگی کی دوڑ میں شامل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی قسمت نے ایک بار پھر اسے چکر دیا۔ اس رات اسے صادق آباد سے واپسی میں دیر ہو گئی۔ وہ اکتوبر کی سرد رات تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش
اور ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا دیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ ایک لڑکی اور 5-6 سال کی عمر کا لڑکا بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ خوفزدہ دکھائی دیتے تھے۔ ویگن سنسان علاقے سے گزر رہی تھی جب اچانک ایک بائک نے تیز رفتاری سے اسے کراس کیا اور سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں 222 تھی اور رخ فرنٹ سیٹ کی طرف تھا۔ اس نے جان بچانے کی فطری کوشش کی اور سر نیچے جھکا لیا۔ ایک پورا برسٹ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی اور بچے کو آ لگا۔ ان کے جسم سے بہنے والا خون سیٹ کو سرخ کر گیا۔ کام نمٹا کر موٹر سائیکل سوار آگے چل دیا، مگر بادشاہ کی زندگی عذاب میں ڈال گیا۔ دوہرے قتل کی اس واردات میں پولیس نے اسے بھی ملوث سمجھ لیا۔ وہ قتل تو خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھا، مگر بادشاہ کے ساتھ پولیس کا سلوک کس دشمنی کا نتیجہ تھا یہ بادشاہ کو پتہ نہ چل سکا۔ مسلسل 4 دن اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر اعتراف نہ کروا سکے۔ وہ 5واں دن تھا جب بادشاہ زندگی سے مایوس ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ لباس کے نام پر چند چیتھڑے باقی تھے جو اس کے جسم کو ڈھانپنے میں ناکام نظر آ رہے تھے۔ باتوں کی آواز نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس نے سامنے دیکھا، حیرت کے سمندر نے اسے نگل لیا تھا۔ سامنے روبینا آنٹی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک سپاہی ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ روبینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ سپاہی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ اسے پکارنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں کچھ بول نہ سکا۔ 1 گھنٹے بعد جب اسے تھانے سے رہائی ملی تو وہ بے یقینی سے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سادہ لباس میں وہ روبینا آنٹی کی کار میں آ بیٹھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے بادشاہ کو دیکھا تھا۔ دیکھ لیا دنیا کا حال، بے قصور تھے پھر بھی تشدد کا نشانہ بن رہے تھے۔ اتنا پڑھ کر بھی جاب ملی تو ڈرائیور کی۔ ہم عمر میں تم سے بڑے ہیں، تجربہ زیادہ ہے ہمارا، ہم سب اونچ نیچ جانتے ہیں۔ کہنا مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ یہاں تک کیسے پہنچی؟ شرمندگی سے جھکے سر کے ساتھ کافی دیر سے ذہن میں گردش کرنے والا سوال بادشاہ کی زبان پر آ گیا۔ یہاں کا سب انسپیکٹر آتا رہتا ہے ہمارے پاس، پہچانتا تھا تمہیں۔ اسی نے خبر دی، کوئی انسپیکٹر اسد ہے جس نے شک کیا ہے تم پر۔ قاتلوں میں سے ایک بندہ اکثر وہاں ہوتا تھا ہوٹل پر۔ اس نے تفتیش کی تو کڑی سے کڑی مل گئی اور تمہیں اٹھا لیا گیا۔ اب بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کچھ اوپر سے سفارشیں کروائی ہیں، ایم پی اے صاحب نے تمہاری ضمانت دی ہے، پھر جا کر بات بنی ہے۔ آنٹی روبینا نے مزید تفصیل بتائی۔ اب کیا کہتا ہے، ہمارے پاس رہنا ہے یا پھر آوارہ گردی شروع کرنی ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، یہ شکست کھائے ہوئے شخص کے الفاظ تھے جس نے اپنا طرز زندگی بدلنا چاہا تھا مگر ناکام رہا، اور اس کی ناکامی کی وجہ صرف ایک شخص تھا، انسپیکٹر اسد۔ اس بار ملنے والا میسج خطرناک تھا۔ اسد کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے دوبارہ میسج پڑھا۔ لکھا تھا، ٹھیک 15 منٹ کے بعد تمہارے باپ کا دوست حسین شاہ قتل ہونے والا ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو، یاد رکھنا صرف 15 منٹ۔ اسد کے پاس حسین شاہ کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے باپ ہارون احمد کا نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی مگر اس نے کال ریسیو نہ کی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کر باہر بھاگا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہارون احمد کے آفس کا نمبر ملایا۔ کال سیکرٹری نے ریسیو کی اور جواب دیا، سر ایک میٹنگ میں مصروف ہیں، 15 منٹ کے بعد کال کیجیے گا۔ میں اسد بات کر رہا ہوں، ابھی میری پاپا سے بات کرواؤ جلدی۔ وہ چیخا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اوکے سر، ویٹ اے منٹ پلیز۔ سیکرٹری کی دوبارہ آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ شاید ہارون کی طرف سے ڈسٹرب نہ کرنے کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ اسد کے منہ سے سیکرٹری کے لیے بے شمار گالیاں نکل رہی تھی۔ حسین شاہ کا آفس آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ اسد بے خبر تھا کہ وہ آفس میں ہیں یا نہیں۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں وہاں پہنچ گیا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نامعلوم شخص کی گولی حسین شاہ کی کھوپڑی میں سوراخ کر چکی تھی۔ پولیس پارٹی اسد کی آمد کے 15 منٹ بعد پہنچی۔ گولی سامنے والی عمارت کی چھت سے چلائی گئی تھی۔ فاصلہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حسین شاہ کو سنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر اسد کرائم سین کے عملے کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ شام کو جب وہ واپس پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ اس شخص کا مقصد ابھی تک اسد کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ ویب سائٹ ٹریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سیکیورٹی کیمرے بھی قتل سے صرف 1 گھنٹہ پہلے خراب کیے گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت چالاک تھا۔ میڈیا پر شور مچا ہوا تھا۔ افسران کی کال سن سن کر اس کا سر درد کرنے لگا۔ اس نے کام سمیٹا اور گھر چلا گیا۔
دوسری صبح ایک اور خبر اس کی منتظر تھی۔ قاتل نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر الفاظ نمایاں تھے: نامعلوم شخص کا ایک اور وار۔ پولیس کو پیشگی اطلاع دے کر ملک کے مشہور بزنس مین حسین شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ خبر کی تفصیل میں ٹائم بم اور قتل کے واقعات کی تفصیل اور ان کا تعلق ثابت کیا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے میڈیا کے کئی نمائندے کھڑے تھے جو اسد سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر اسد نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اس کا کام آسان کر رہے ہیں، میں جلد اس تک پہنچ جاؤں گا، مگر جس طرح یہ میڈیا خوف پھیلا رہا ہے اب اس کو اپنا مشن مکمل کرنے میں آسانی رہے گی۔ مگر اس کا مشن ہے کیا سر؟ فاروق نے اسد کی آنکھوں میں جھانکا جہاں الجھن دکھائی دیتی تھی۔ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور ابھی تک مجھ سے ایک قدم آگے ہے۔ کوئی نفسیاتی قاتل؟ نہیں، وہ اتنی پلاننگ سے قتل نہیں کرتے۔ اگر نفسیاتی قاتل ہوتا تو اذیت دے کر مارتا، کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا۔ مجھے لگتا ہے ایک دو اور لوگوں کو مارنے کے بعد یہ اپنا مقصد سامنے لائے گا۔ اتنی دیر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انتظار۔ مزید لوگوں کے مرنے کا؟ ابھی تو شروعات ہے۔ پہلا وار، پریشر برداشت کرو، یہ ابھی ہمیں مزید الجھائے گا۔ مگر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ شام تک کئی ٹی وی چینل پر اسد اور قاتل کی خبریں گردش کرتی رہیں۔ بادشاہ کی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ایک بار پھر وہی روٹین اور وہی کام جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ 8-10 ماہ بنگلے پر کام کرنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ کام جاری رکھا تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ اس نے ایک دن روبینہ آنٹی سے اجازت لی اور شمالی علاقوں میں گھومنے نکل گیا۔ اس نے 1 ماہ کا کہا تھا مگر اس کی واپسی 2 ماہ بعد ہوئی۔ آنٹی روبینہ نے پرانا بنگلہ بیچ دیا تھا۔ نیا بنگلہ ڈیفینس میں تھا اور پہلے کی نسبت شاندار تھا۔ بادشاہ نے پرانا کام سنبھال لیا۔ رفتہ رفتہ آنٹی روبینہ کا اس پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اب وہ کئی گاہکوں سے اس کو متعارف کروا چکی تھیں۔ بادشاہ کی ماں فرزانہ کی عمر نکل چکی تھی، اس لیے وہ سرونٹ کوارٹر میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہی تھی۔ اسے آئے 2 دن ہوئے تھے جب اس کی ملاقات نور جہاں سے ہوئی۔ نور جہاں کی عمر 18 سال تھی اور اسے بنگلے پر آئے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آنٹی روبینہ کسی بھی گاہک کو اس کی طرف نہیں بھیجتی تھی۔ وہ بنگلے پر موجود تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور باتوں سے بھی پڑھی لکھی لگتی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر کوئی بھی اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ سکتا تھا اور بادشاہ نے رکھ دیا تھا۔ بادشاہ نے پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگا۔ بنگلے کا باقی ماحول نور جہاں کو پسند نہیں تھا۔ وہ بازاری نہیں تھی۔ پتہ نہیں آنٹی روبینہ اسے کہاں سے ڈھونڈ لائی تھی۔ چند ہی روز میں نور جہاں اور اس کی دوستی ہو گئی جو کہ آنٹی روبینہ کو پسند نہ آئی۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ کو بلا کر سرد لہجے میں کہا، بادشاہ، ہمیں محسوس ہو رہا ہے تم نور جہاں سے کچھ زیادہ اٹیچ ہو رہے ہو۔ یہ بات ٹھیک نہیں، اس لڑکی سے دور رہو۔ مگر وہ میری اچھی دوست ہے۔ اس اچھی دوست کی قیمت ادا کرنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ کیا قیمت ہے؟ یہ بنگلہ اس کے عاشق نے خرید کر دیا ہے۔ جانتے ہو اس کا عاشق کون ہے؟ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، کون ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ خان بابا، اس نے انکشاف کیا۔ خان بابا کا نام سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ خان بابا کا اصل نام جابر خان تھا اور وہ سرحدی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ اسمگلر تھا مگر آج تک کوئی اسے پکڑ نہ سکا۔ وجہ تھی خان بابا کی دولت اور اس کی سیاسی دوستیاں۔ کئی سیاستدان اس کے علاقے میں سیر و تفریح اور شکار کے لیے جاتے تھے اور اس کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا خان بابا ملک کا امیر ترین شخص ہے۔ بادشاہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ نور جہاں جیسی حسین لڑکی کے لیے وہ کتنی دولت خرچ کر سکتا ہے۔ پرانے بنگلے پر آیا تھا ایک بار، ہم نے نور جہاں کی جھلک دکھائی، دیوانہ ہو گیا۔ یہ بنگلہ اسی نے خرید کر دیا ہے، صرف 50 لاکھ میں خریدا تھا ہم نے نور جہاں کو، اور اب کروڑوں مل رہے ہیں۔ اس لیے دور رہو اس سے۔ ہمیں لگتا ہے خان بابا اسے اپنی تیسری بیوی بنانا چاہتا ہے۔ کب؟ ابھی چند ماہ کے لیے یورپ کے کسی ملک میں گیا ہوا ہے، واپس آئے گا تو کرے گا شادی۔ نور جہاں کنواری ہے، ہم نہیں چاہتے اسے کوئی میلا کر دے۔ اگر چند ماہ میں خان بابا جتنے پیسے دوں تو کیا نور جہاں مجھے مل جائے گی؟ بادشاہ نے عجیب سوال پوچھا۔ روبینہ آنٹی کا کہا گونجا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کہاں سے لائے گا اس بنگلے اور نور جہاں کی قیمت؟ کیا پھر کسی کی ویگن چلائے گا؟ اس نے مذاق اڑایا۔ میری بات کا جواب دیں۔ اول تو ایسا ممکن نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو ہم خان بابا کے ہاتھوں ضرور قتل ہو جائیں گے، لیکن
بادشاہ صرف تیری خاطر ہم اپنا اصول توڑتے ہیں۔ 2 ماہ کا وقت ہے تیرے پاس، صرف 7 کروڑ لے آ اور نور جہاں کو لے جا۔ عشق کا جنون سر پر سوار تھا، یہ 7 کروڑ اس لمحے اسے 7 روپیوں کی طرح محسوس ہوئے۔ اپنی زبان سے پھرنا مت آنٹی، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔